بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو اسپیشل ٹی وی کے پروگرام عید اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عید کا تہوار ہمارے ہاں بڑے مذہبی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ قربانی اور اثار اسپیشلی اس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت پاپولر ہے. قربانی جو ہے وہ ہر طریقے سے مانگی جاتی ہے اور دی بھی جاتی ہے، اور قربانی کا رول کیا ہے اور غریبوں کو کس طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے ایسے موقعوں پہ. جس طرح قربانی جب آپ کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک غریب رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا کے لیے، اور ایک آپ کے اپنے لیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو قربانی کا جو جذبہ ہے اس کے اکارڈنگلی ہم کریں. یہ نہیں ہو کہ ہم سارا کا سارا خود ہی رکھ لیں، ورنہ اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے پاس 2 مہمان ہیں آج اس پروگرام میں. ڈاکٹر مس روبینہ کمال پرنسپل ہیں ڈگری کالج مرغزار کی، اور ان کے ساتھ ہیں بیرسٹر قادر صاحب جو لائر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوشل ورک بھی کرتے ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ عید کے پوائنٹ آف ویو سے سوشل ورک کیا کرتے ہیں. میم روبینہ، آپ پہلے عید کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ بتائیں، پھر اس کے بعد ہم آپ سے اسپیشلی پوچھیں گے کالجز میں کیا ہوتا ہے. عید کے پوائنٹ آف ویو سے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ قربانی کی عید ہے اور ہمارا یہ ریلیجس ایک تہوار ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسسٹ کیا ہے وہ سنت ابراہیمی ہے. اب سنت ابراہیمی جو ہے وہ اپنے اندر ایک پوری فلسفی ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اس میں قربانی تو ہے ہی. اس کو اگر ہم ڈیپلی دیکھیں تو حضرت ابراہیم کی وہ ساری قربانی جو کہ آف کورس جانور تو تھا ہی، لیکن ان میں ان کی ایموشنل قربانی، ان کی سائیکولوجیکل قربانی، اور خدا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہر چیز کو پیچھے رکھ کے ہر چیز کو قربان کر دینا، اصل فلسفی یہ ہے. بالکل. اور اولاد کی قربانی، مطلب اس میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا لیسن ہے کہ اگر صرف ہمیں یہی سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی چینج ہو جائے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو کالجوں میں کس طرح عید کو منایا جاتا ہے اور کیا اس کے کنسیپٹس ہوتے ہیں؟ کالجز میں تو آف کورس چھٹیاں ہوتی ہیں ان دنوں میں، تو وہ تو قربانی تو گھر پہ ہی کی جاتی ہے، لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پھر جو ہم نے قربانی کی ہوتی ہے، میرے سٹاف جو ہیں، ہماری سٹاف ممبرز، وہ خود بھی میں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو قربانی ہم نے کی ہے اس کا کچھ حصہ اپنے کالج کے امپلائیز کے لیے ہم رکھ لیں، سو دیٹ کہ جب کالج کھلیں تو ہم ان کو بھی شامل رکھیں، جو سارا سال ہمارا خیال کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں. تو ایسے موقع پہ پھر ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں کہ ان کے لیے ہم کچھ حصہ رکھیں، کیونکہ یہ تو سب کچھ جو قربانی کی عید ہے یہ سب کچھ ہمیں صرف ایک ہی لیسن دیتی ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی، اپنے ارد گرد کے لوگ، ان سب کو اپنا پارٹ سمجھنا ہے اور اپنی چیزوں کی قربانی دے کے اس میں ان کو شامل رکھنا ہے. تو کالجز میں عید اور رمضان سے پہلے کچھ اسپیشل سیشن بھی ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جاتا ہے، موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، بالکل گائیڈ کیا جاتا ہے. میں اسپیشلی اس چیز کے اوپر بڑا انسسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے جو بھی ناٹ اونلی عید، جو بھی ہمارے جو ہیں ریلیجس تہوار ہیں یا ریلیجس ڈیز ہیں امپورٹنس کے، ان میں آپ دیکھیں رمضان کریم ہے، اس کی امپورٹنس اینڈ سگنیفیکینس. اس کے علاوہ ایون یہ محرم کے جب دن ہوتے ہیں وہ، پھر یہ بقرہ عید ہو گئی، اس کے علاوہ اور ہمارے جو امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم ضرور ایک سیمینار کرواتے ہیں، سو دیٹ عید میلاد النبی کا تو پورا مہینہ ہم مناتے ہیں. تو اس میں پھر ہم اسٹوڈنٹس کو ضرور بتاتے ہیں کہ یہ ایکچولی یہ جو ساری فیسٹیوٹیز ہیں، یہ سارے ہم جس چیز کو ہم منا رہے ہیں، تو یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ چیزیں کیوں ہماری جو ہے وہ جنریشن آفٹر جنریشن ہم نے کیری کی، اور ان کی ریلیجس سگنیفیکینس کیا ہے، اور پھر ان کی کنٹمپرری سگنیفیکینس کیا ہے، کہ وہ چیزیں آج کے دور میں کس طرح اپلیکیبل ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جی قادر صاحب، بیرسٹر صاحب، کورٹس کے پوائنٹ آف ویو سے تو اس میں کوئی ہے ان کا بھی رول کہ وہ کچھ کرتے ہیں، یا اس کے کوئی جذبہ کچھ، اور سوشل ورک آپ کیا کرتے ہیں اس میں؟ یقیناً جی، عید کے حوالے سے ہماری وکلا برادری کے اندر ایک تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ وکلا برادری کتنی یونائٹڈ ہے،
ہم ایک بات ویسے تھوڑی سی ہٹ کے بھی کرتا چلوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکلا برادری ایسا پروفیشن ہے دنیا کے اندر اسپیشلی پاکستان کے اندر جو ڈیلی بیسس کے اوپر ہر روز اکٹھے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال دنیا میں کوئی اور ایسا پروفیشن ہے یا پاکستان میں کوئی اور ایسی کمیونٹی ہے جو ڈیلی بیسس کے اوپر اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، کیسز کے حوالے سے بھی، عدالتوں میں ملاقاتیں کیسز کے حوالے سے اور ادروائز بھی ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اب عید کے موقع کے اوپر چونکہ یقیناً چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن چھٹیوں سے پہلے مختلف عید ملن پارٹیز ڈفرینٹ چیمبرز کے اندر، بار روم کے اندر، جہاں پر ڈیلی بیسس کے اوپر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ اس کو عید کے اس تہوار کو جو ہے وہ ہم پری سیلیبریٹ کرتے ہیں. پھر عید کے دنوں کے اندر ایک دوسرے کے گھروں میں جانا، فیملی سے ہٹ کے بھی. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکلا برادری کی ایک بہت مطلب آپس میں ایک لگن ہے جو کہ نظر آتی ہے عید کے دنوں کے اندر. فیملی سے ہٹ کے ایک دوسرے سے ملاقاتیں، اور ہماری چونکہ ڈسکشن مختلف حوالوں سے وکلا برادری کی بہت زیادہ چلتی رہتی ہے، خواہ وہ سیاست ہو، خواہ وہ سوشل ورک کے حوالے سے ہو، یا ڈفرینٹ جو بھی پاکستان کے اندر جو ایشوز چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم بہت زیادہ موٹیویٹڈ بھی رہتے ہیں. اور پوری عوام کو اور پورے معاشرے کو ہماری یونٹی کی وجہ سے عید کے تہوار پہ بھی اور اس کے علاوہ بھی ہم بہت زیادہ لوگوں کو اور پوری عوام کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں. گریٹ. یہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن جو اثار اور قربانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو غریب لوگ جن کے کیسز کورٹس میں آتے ہیں ان کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ نارملی جو ایک کنسیپٹ دیکھا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی کمرشل ایکٹیویٹی وکلا کی زیادہ ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو لیگل ایڈ ہمارے یہاں پر ڈفرینٹ جو ہمارے آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، وکلا برادری انڈیویجول بیسس کے اوپر بھی اور کلیکٹیولی بھی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ڈیفینیٹلی اٹیچ رہتی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ غریب عوام کے ساتھ جو انصاف کا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں بینچ بھی انکلوڈڈ ہے، میرا مطلب اس سے مراد عدالتیں ہیں، اس سے کیونکہ ہم بھی سٹیک ہولڈر، وکلا بھی سٹیک ہولڈرز اس کے اندر ایکولی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوور آل سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ایک ایسا نظام لانا پڑے گا جس سے کہ ہم بہتری لا سکیں، اور اس نظام کے اندر سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ جو عام عوام اور عام لوگ ہیں ان کو انصاف دلوانے کے لیے ہم نے کون سے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو فالو کر کے اس نظام کو ہم نے بہتر کرنا ہے. وہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پریولیجڈ لوگوں کو، ہمیں پریولیجڈ لوگوں کو سے ہٹ کے اب اس نظام کو چلانے کے لیے ہمیں بہت محنت اور بہت ایک ایسا سسٹم لانے کی ضرورت ہے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ لیول سے اس کو ہم سب کے لیے لائیں تاکہ انصاف سب کے لیے برابر اور اس کی فراہمی سستی اویلیبل ہو. پریویلیج لوگ تو اچھے وکیل اور زیادہ فیسیں دے سکتے ہیں، لیکن عام آدمی جو اگر کسی کرمنل کیس میں اگر وہ خدا نخواستہ پھنس گیا ہے، جو دیوانی جس کو ہم سول کیسز کہتے ہیں، ان کے اندر اگر اس کے کوئی معاملات میں اگر الجھ گیا تو اس کے اندر اس کو کم آسانی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اس نظام کو بالکل بدلنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. مس روبینہ، خواتین کا کافی زیادہ رول گھروں میں ہوتا ہے عید کے تہوار کے پوائنٹ آف ویو سے، اور عید کی منانے کا بغیر خواتین کے اور بچوں کے وہ ممکن نظر نہیں آتا. بالکل. تو اس پوائنٹ آف ویو سے گھروں میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ آپ کیونکہ خاتون ہیں، خاتون خانہ ہے بلکہ. بالکل جی، یہ عید تو جو ہے نا خواتین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج لے کر آتی ہے. بالکل. چھوٹی عید پہ تو ظاہر ہے تھوڑا اتنا کوکنگ کا نہیں ہوتا، مطلب اس میں اس طرح سے نہیں، یہ کیونکہ بیسیکلی ہے ہی جو کوکنگ سے ریلیٹڈ چیزیں، تو اس کے لیے تو ہم 1 week prior to عید ہم لوگ جو ہے نا ریڈی ہو جاتے ہیں. گھر میں ہم سب تیاریاں پہلے کر لیتے ہیں کہ کیا کیا کوک ہونا ہے، اور اس کے لیے وہ جو سامان ہے گروسری وغیرہ یہ وہ سب تیاریاں کر لیتے ہیں. اور بہت سی چیزیں جو ہیں ان کی جو پری ہینڈ ایک تیاری ہوتی ہے
تو کوکنگ سے پہلے جو چیزیں جو ہیں وہ ان کو میرینیٹ کر کے چیزوں کو رکھنا وہ ہم کر لیتے ہیں. اور آف کورس ہر عید پہ جس طرح پورے اوور آل گھر کو لک آفٹر کرنا, اور پھر اپنی فیملی میں شیڈیول جو ہے وہ پہلے ہی اسکیجول طے ہوا ہوتا ہے کہ فرسٹ ڈے جس طرح میرے تھا کہ میرے جب ڈیڈ زندہ تھے تو ساری فیملی ڈیڈ کی طرف جاتی تھی, اب ان کی جگہ بڑے بھائی نے لے لی, تو وہ فرسٹ ڈے ان کا, پھر اسی طرح ایک ایک دن ساری فیملی, اور اس میں پھر ڈشز کی فرمائش کہ کس کو کیا پسند ہے, اور اس حساب سے پھر لیڈیز جو ہیں وہ اپنے اسکل کا مظاہرہ کرتی ہیں تو پھر ہم لوگ زیادہ جو ہے وہ فیملی کو انٹرٹین کرنا, فیملی کو ملنا, اور بہت سے ایسے لوگ جن سے ملاقات روٹین میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو عید کا تہوار تو اس لیے بھی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ سب سے ملاقات ہو جاتی ہے, اور بڑی تفصیلی دیر تک ہم بیٹھے رہتے ہیں, اور آپس میں گپ شپ لگانا, ایک دوسرے کی بات سننا, مشورے دینا, تو اس لحاظ سے جو ہے وہ پھر. ویسے تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی ضروری نہیں ہوگا کہ ہم موقع ڈھونڈیں خوش ہونے کے لیے, بغیر موقع کے بھی ہم کوئی نہ کوئی کریٹ کر لیتے ہیں, لیکن عید کے یہ جو تہوار ہیں دونوں عید اور عید میلاد النبی, اس پہ خاص طور پہ کافی زیادہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے قربانی دی جاتی ہے. بالکل. اور وہ ایک طرح سے روزہ ہوتا ہے اس وقت تک کہ آپ نے کلیجی کے ساتھ, وہ کلیجی کا کنسیپٹ کیا ہے وہ بس وہ کلیجی کا کنسیپٹ بھی کچھ چیزیں وقت کے ساتھ نا وہ سوشلی بھی چینج ہو جاتی ہیں, تو بیسیکلی تو کانسیپٹ مجھے نہیں اتنا کوئی ریلیجسلی ڈیٹیل میں پتا کہ کوئی ایسا کوئی ہے بھی, تو یہ بس سوشلی ڈیولپ ہو گیا ہے. تو لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تقسیم کیا جائے. جو میری پریکٹس ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے قربانی کا فریضہ ادا کیا جائے, اور اس میں سب سے پہلے جو میرے گھر میں سرونٹس ہیں سب سے پہلے ان کو اس کا حصہ دیا جائے, کیونکہ جن کے لیے کیا گیا جب ان تک پہنچ گیا تو ہاں جو غربا ہے ان کو سب سے ان تک پہنچ گیا نا, تو بس سمجھیں کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا. تو میرے تو کانسیپٹ یہی ہے, اور میں اس کو کرتی بھی ہوں پریکٹس کے, سب سے پہلے ان تک پہنچاتی ہوں. تو گھر میں تو بلکہ الحمدللہ جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا قربانی کے بعد, قربانی کے گوشت میں سے, تو وہ ہم نے علیحدہ اپنی شاپنگ کی ہوتی ہے جو فیملی کو جس میں سے بنا کے کھلانا. قربانی کے گوشت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ود ان 2-3 آورز جو ہے نا ہم شام تک ہمارا سارا ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. یہ تو بہت اچھی بات یہ بس یہ ہے کہ بیسک پرپز تو یہی نا کہ غریبوں کو شامل کیا ہے. جو سارا دیکھیں آپ نے اتنی محنت کی, آپ نے اپنے آف کورس اپنی ارننگ میں سے ایک چیز پرچیز کی ہے, آپ نے قربانیاں دی ہیں, اور وہ قربانیاں پھر جب ان کا مقصد بھی حاصل نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے ویسٹ گیا سب کچھ. تو جب لوگوں تک پہنچ گیا, ڈلیور ہو گیا, تو سمجھے جو آپ نے ایفرٹ کی وہ اللہ کا شکر ہے, اللہ اسے قبول کر لے. بالکل. جی قادر صاحب, آپ کے ہاں کیسے ہوتا ہے؟ مرد حضرات کیا کرتے ہیں اور خواتین پھر کیا کرتی ہیں؟ یہ تو ہم وکیلوں کی مختلف تو نہیں ہوتی. مختلف تو نہیں, ظاہری بات ہے ہر فیملی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. سب سے جو خوبصورت چیز میں سمجھتا ہوں کہ صبح سویرے اٹھ کے نماز ادا کرنے کے بعد جو مرد حضرات وہاں پر ملاقات ہوتی ہے مسجد میں یا عید گاہوں پر, وہ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ مختلف ہمارے دوستوں سے عزیز و اقارب سے بھی کئی دفعہ بہت عرصے تک ملاقات نہیں ہو پاتی, لیکن وہ اس کی پلاننگ کرنا کہ جی آج عید اس طرح ہم اگر لیٹ سے بادشاہ مسجد میں پڑھیں گے یا فلانی جگہ پر پڑھیں گے, تو وہ ایک اکٹھا ہونا ایک دوسرے کے ساتھ پری پلان کر کے پھر عید کی نماز کے فوراً بعد وہ ایک پلان آؤٹ کر کے چلنا کہ قربانی آج کرنے کے بعد پھر دوپہر کے پلان کرنا, پھر شام کے, اور پھر یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا کہ دوپہر کے کھانے میں یا رات کے کھانے کے اندر کیا کیا چیز کس طرح جو ہے وہ پھر خواتین حضرات کو پھر بتانا. جی بالکل, اپنی فیوریٹ پسندیدہ چیزوں کو جو ہے وہ بتانا. تو ہم تو جی وہ مرد حضرات کا آپ جانتے ہی ہیں کہ سارا دن عید کا جو ہے وہ اسی طرح, اور کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو کہ سو کے بھی بہت زیادہ عید گزار دیتے ہیں. بہت سارے دوستوں میں جو ہے وہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عید ہمارا ایک
کلچر کے ساتھ، ایک مذہبی فریضے کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، اور اسپیشلی جو مطلب جو زیادہ تو کمیونٹی ایکٹیویٹیز کہتے ہیں وہ ہمارے یہاں اس موقع پہ بہت زیادہ جی. اور میں سمجھتا ہوں عید کے جو ہماری دونوں عیدیں ہیں، یہ 2 دن یا یہ جو عید کی چھٹیاں جو اکٹھی ہو جاتی ہیں، یہ تہوار ایسا ہے کہ جہاں پر پوری قوم، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں بلکہ پوری مسلم امہ اکٹھی ہوتی ہے. اور میری یہ خواہش بھی ہے اور میری یہ دعا بھی ہے کہ ہم سارا سال اسی طرح اکٹھے رہیں، اور اسی طرح ہی اگر ہم اس سوچ کو آگے لے کے بڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر اکٹھے رہ کے بہت سارے بہتر، اور وہ انگلش کا ایک ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں کین ڈو ونڈرز. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کین ڈو ونڈرز بالکل، اس میں کوئی شک کی بات ٹوگیدر. اور اس میں میم اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں عید، دونوں بالکل، نو ڈاؤٹ. رمضان کا بھی پورا، وہ تو پورا مہینہ اکنامک ایکٹیویٹی، لیکن وہ ہمارے ہاں کچھ اس کو نیگیٹو بھی لیا جاتا ہے کہ ہم ہر چیز کی پرائس بہت بڑھا دیتے ہیں. جی یہ بھی ایک جیسے ابھی جانوروں کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں، اور ابھی یہ بھی آ رہا ہے کہ اسمگلنگ، اس پہ تو ہم خاص طور پہ قادر صاحب سے بات کریں گے، اسمگلنگ کیونکہ لیگل ایشو ہے. تو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے، خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس میں خواتین کا کیا رول ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بیسیکلی تو یہ ریلیجس ایک فیسٹیوٹی تھی جو کہ ریلیجن سے ہوتی ہماری سوشل لائف کو بھی بہت انٹرپریٹ کرتی ہے اور اس کو افیکٹ کرتی ہے اور اس کو جو ہے ایک لیسن دیتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے بہت سی چیزوں میں اپنے جو ہے نا وہ مینیپولیشن کرتے ہوئے اپنے جو ہے وہ اس کو بلیک میل کر لیا. اسی طرح آپ نے جس طرح رمضان کریم میں کہا کہ وہ اتنا بڑا موقع ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو شیئر کریں اور ایک دوسرے کے لیے کچھ کریں اور اس کو پھر کیری کریں پورا سال میں. بالکل. لیکن اس میں اتنی ہائپ مل جاتی ہے پرائسز کی کہ سم ٹائمز اگر آپ نے پلان کیا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کرنا ہے تو آپ اس کو کم کرتے کرتے 100% کرتے کرتے 70% تک آپ کو آنا پڑتا ہے. کیپنگ ان مائنڈ کہ ظاہر ہے آپ کی اپنی فیملی ہے، سب کو دیکھنا کرنا. اور اسی طرح یہ جو ہماری بقرہ عید ہے، اب ہم لیڈیز جو ورکنگ بھی ہیں تو ہمارے پاس تو دونوں اسپیکٹ ہیں نا، ہم دونوں اسپیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں. ہم ورکنگ لیڈیز خود قربانی علیحدہ بھی کرتے ہیں، فیملی والے تو کرتے ہی ہیں، لیکن ہم بھی اپنی ظاہر کرتے ہیں کیونکہ ہم ارن انکم ہے اور ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ اس قابل سمجھا کہ ہم تو وہ ایک ہمارا وہ اسپیکٹ ہے کہ ہم ایز اے ورکنگ پرسن ہم نے وہ خریدنا بھی ہے اور اس میں بھی اپنا ایک وہ دینا ہے پارٹیسپیشن. اور ایز اے لیڈی آف دا ہاؤس پھر ہم نے ادھر آ جانا ہے اور اس میں بظاہر جو ڈشز بنانی ہے، جو کام کرنے ہیں، اس کی بھی پرچیز چیزیں. تو وہ آپ کو مثلاً آپ کو آئیڈیا ہوگا ہی کہ اس کو آپ امیجن کر لیں کہ آلموسٹ 70 to 80% ہائپ ہے. بالکل صحیح. اور ابھی سے ہے، بالکل لائک لاسٹ ویک سے یہ چیزیں چل پڑی ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی ہائپ پہ آ چکی ہیں کہ آپ اشیمڈ ہوتے ہیں کہ ہماری جو ہے کیا ایگزامپل تھرو آؤٹ دا ورلڈ جاتی ہوگی کہ یہ تو موقع شیئر کرنے کا تھا، یہ تو موقع قربانی کا جذبے کے ساتھ آپ کریں، لیکن ہم اس کو بھی نہیں چھوڑ. اور اس میں آپ کتنے لکی ہیں اگر کسی کو اللہ نے یہ چیزیں دکھائی ہیں تو آپ اپنا حصہ ڈالیں. آپ یہی حصہ ڈال لیں کہ آپ نے انکریز نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی اللہ کی نظر سب چیزوں پر ہے، تو آپ کو اسی کا ثواب مل جائے گا کہ آپ نے انکریز نہیں کی، یہ آپ کا حصہ ہے. تو سب کو موقع ملتا ہے حصہ اپنے اپنے طریقے سے ڈالنے کا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس طرح دیکھتے نہیں چیزوں کو اس طرح. بالکل آپ نے صحیح کہا. اگر ہم کرسمس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، پورے یورپ، امریکہ، مختلف کنٹریز میں سیل لگتی ہے اور آپ جب بچوں کو لے کے کہیں بھی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہ بچوں کو گفٹ دیتے ہیں. تو وہاں پہ وہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ سب کو شامل، اور یہ کنسیپٹ اسلام کا تھا جن کو انہوں نے اڈاپٹ کیا. اسی طرح صفائی نصف ایمان اسلام کا کنسیپٹ ہے جس کو انہوں نے. آپ دیکھیں، آپ نے صفائی کی بات کی ہے، عید کے بقرہ عید کے حوالے سے یہ اتنا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اس میں اتنا ان ہائیجینک ہو جاتا ہے ایٹماسفیئر جی کہ عام اگر آپ سٹی میں نکلیں تو ایسی بھی جگہیں آتی ہیں جہاں پہ وہ چیزیں جو ہیں ان کے ویسٹ ایسے وہ بکھرے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو اٹینڈ نہیں کر رہا. حالانکہ یہ پورا پیکیج ہے جو آپ نے کرنا ہے. قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جانور لیا، اس پہ چھری پھیری،
اور اس کو جو ہے وہ قربان کر دیا. آپ نے اس کو باعزت طریقے سے اس کے ویسٹ کو بھی رسپیکٹ دیتے ہوئے اپنی سوسائٹی کو, اپنے لوگوں کو رسپیکٹ دیں, جس کو ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کہتے ہیں. ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا, اس پہ آ کے ہم یہ, کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے یہاں, صفائی اس طرح نہیں ہوتی, تو اس پہ ہم بات کریں. جی ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, اسٹے ٹیونڈ, ہم تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میم, ہماری صفائی پہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور جب ہم یورپ جاتے ہیں, ادر کنٹریز میں جاتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں وہ کتنے صاف ستھرے ہیں. تو عید کے بھی پوائنٹ آف ویو سے ہمارے ہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کے بعد علائشیں جو ہے وہ پڑی رہتی ہیں سڑکوں پہ مختلف جگہ پہ, جبکہ اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کرنا چاہیے. بالکل. تو اس میں کچھ خواتین کا بھی رول ہے, مرد حضرات کا تو ہم قادر صاحب سے پوچھیں گے, اور اسپیشلی وکلا کیا کرتے ہیں. آپ نے ٹھیک کہا ویسے نا, آئی مسٹ ایڈمٹ کہ یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں تو ظاہر ہے موسٹلی رول خواتینی کا ہے کہ وہ آپ نے جو قربانی دی اس کے بعد اپنے گھروں کو نیٹ کیا. اور ایک بات ہے کہ جو ہے ڈفرینٹ سوسائٹیز میں وہ بیگز بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں, پلاسٹک بیگز دیتے ہیں بیفور قربانی کہ آپ اس میں ڈالیں. تو یہ بیسیکلی تو خواتین ہی کے اینڈ پہ ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو پراپرلی پیک کریں, جو ویسٹ ہے اس کو پراپرلی پیک کریں. میں جو ہے نا کہتا ہوں صرف خواتین کیوں, مردوں کو بھی برابر کا اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. جی جی بالکل. دیکھیں اس کو ڈسپوز تو مردوں نہیں کرنے جانا ہے نا, یا تو اگر آپ کے گھروں کے باہر کوئی بن لگے ہوئے اور اس کی وین آتی ہے LWMC کی یا کسی سوسائٹی میں جہاں آپ رہتے ہیں, تو وہ اس کو ٹیک آف کر لیں گے. لیکن لیٹس سے کہ اگر کہیں پہ ایسی فیسلٹی نہیں ہے تو وہ تو پھر جینٹس کو ہی جانا پڑے گا کہ وہ جو ہے جا کے کہیں اس کو پراپر جہاں پہ بنز بنے ہوئے ہیں جو ہے وہاں پہ وہ اس کو ڈسپوز کریں. تو اس میں ظاہر ہے گھر کی صفائی جہاں جہاں وہ چیزیں بکھری اور سارا ہوا, تو وہ تو بیسیکلی لیڈیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے وہ کروائیں, اور پھر وہ پیک کر کے اس کو ٹیک ریسپانسبلٹی کہ آپ جو ہے جینٹس کو دیں کہ آپ جا کے اس کو پراپر ڈسپوز کر کے آئیں, کیونکہ یہ پورا پیکج ہوگا تو آپ کی قربانی قبول ہوگی. آپ کی وجہ سے میں نے تو ویسے پچھلے 2 سال سے جو ہے نا, بلکہ 3rd ایئر ہے یہ, کہ ذہنی تھالوں سے قربانا شروع کر دیا ہو. اچھا. تو وہ اس میں صاف ستھرا اور جو گوشت بن کے آتا ہے وہ بھی بہترین ہوتا ہے. جی جی. کیونکہ ایز اے مرد جب ہم دیکھتے تھے کہ کسائی کو بلایا اور وہ درمیان میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر 2-3 گھنٹے بعد آتے ہیں, اور پھر جس طرح کا گوشت بناتے ہیں وہ ایک الگ ایشوز, ان کے پیچھے خواری ایک طرح سے ہوتی ہے. صفائی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں بحیثیت قوم اور ادروائز بھی ہمیں یہ ذمہ داری خود بھی لینی چاہیے. بالکل, یہ بات درست ہے کہ یہ جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ جو کمپنیز ہیں ان کو ویجیلنٹلی کرنا چاہیے, یا جیسے میم نے کہا کہ جو کنسرن سوسائٹیز ہیں ان کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن اگر ان کی طرف سے اگر کوئی کمی یا کوتاہی ہے تو ہمیں یہ ذمہ داری اس لیے بھی نبھانی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو گھر میں ہیں, جو محلے میں ہیں, ہم نے ان کو یہ بتانا ہے, ان کو یہ سکھانا ہے کہ صفائی کا خیال رکھنا صرف کی جو سرکاری جو ہے ان کی نہیں ہے, یہ ہماری پہلے ذمہ داری. وہ کہتے ہیں نا پریکٹس what you preach, وہ والی بات ہے. اب ہم اگر اپنے بچوں کو یہ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے کہ گھر کا ایک بڑا ہے, اگر جو قربانی کے جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ اگر اس میں صفائی کا اگر خاص خیال رکھیں تو بچے بھی کل کو اسی طرح پریکٹس کاپی کرتے ہیں اس کو. وہ کہتے ہیں نا کہ جب بچوں کے سامنے موبائل جب استعمال کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر آپ بچوں کے سامنے مطالعہ کریں, کتابیں پڑھیں, تو وہ بچے بھی نیچرلی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ کے وہی کریں گے. سو اسی طرح عید کے حوالے سے جو ہے وہ آف کورس اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ان کو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گھر پہ محلے کے لیول کے اوپر اور ہر سطح کے اوپر ہم نے بھی کلیکٹیولی اگر ایک کرے گا تو دوسرا ہمسایہ بھی دیکھے گا کہ یار اپنا کام خود کر رہا ہے, صفائی کا خیال رکھ, تیسرا دیکھے گا, اور اسی طرح ہی جو ہے ہم اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ چیز آگے
میں سمجھتا ہوں آگے بچوں میں جب وہ چلے گی تو آگے اسی طرح ہماری جو سوک جو رسپانسبلٹی ہے وہ اسی طرح ہم جو ہے وہ کمپلائی ود کریں گے. رات کو گھر اگر کوئی بندہ, جیسے آپ نے دیکھا کچھ لوگ لیٹ آتے ہیں اور بہت ہارن کا استعمال جو ہے نا وہ بے بریک کرتے ہیں, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک دوسرے کا خیال کرنا موبائل چاہیے. پہ پہلے سے انفارم کر سکتے ہیں, جیسے ڈلیوری کچھ کھانا منگوانے کے لیے ڈلیوری پہلے ہی ہوٹلز میں بک ہو جاتی ہے کہ جی آپ کریں ہم آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, اور یہ عید کے موقع ایسا ہے جو ہمیں بہت ساری چیزیں سے بتاتا ہے, جسے ہمیں سیکھنے کو پورا سال اور اپنی آگے والی زندگی کو اس طرح ہم بہتر بھی بنا سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا محلے کے لیول کے اوپر بچوں کو ہم اسی طرح, یہ ان کے ساتھ ساتھ تربیت ہوتی جا رہی ہے. اسکولوں میں تو تعلیم حاصل کر ہی رہے ہیں وہ, لیکن تربیت وہ ہے جو ان کو گھر پہ ملنی ہے, محلے کے اس سطح کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ملنی, وہ بھی بہت ضروری ہے. بالکل, اور برداشت کا جو ہے نا خاص طور پہ اس میں ایک لیسن ہوتا ہے. تو مجھے جو آپ نے بات کی کہ بچوں کو ٹریننگ دینی چاہیے, ایک بہت ہمارے مشہور بزنس مین ہیں, ان کی بیٹی یہ جو آپ نے کہا کہ گھر کے باہر آ کے, تو وہ اس کی عادت اتنی بگڑی ہوئی ہوتی تھی کہ وہ پہلے تو بہت ہارن دیتی تھی, پھر چند سیکنڈ بھی اگر لیٹ ہو گیا تو گیٹ کو مار کے گاڑی توڑ دیتی کہ برداشت اس میں ذرا برابر نہیں تھا. میں خود سمجھتا ہوں کہ ٹالرنس جو ہمارے اوور آل معاشرے کے اندر بہت زیادہ کم ہو چکی ہوئی ہے, ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی. اور اس کے لیے میرا خیال ہے ضروری یہی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا تحمل سے پیش آئیں. اگر ایک انسان دوسرے کے ساتھ تحمل سے پیش آ رہا ہے تو نیچرلی جو بندہ اگر کوئی غصے میں بھی ہے تھوڑا سا, تو اس کو بھی یہ اینڈ آف دا ڈے یا اس مومنٹ میں احساس ہو جائے گا کہ یار میں تو غصہ دکھا رہا ہوں, لیکن اگلا بندہ پھر بھی مجھے ایک ٹالریٹ کر رہا ہے, مجھے برداشت کر رہا ہے میری اس گفتگو کو, میرے اس لہجے کو, میری اس بات کو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اپنے اندر یہ ٹالرنس کو اوور آل پیدا کرنے کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہوگی. اور پچھلے انفارچونیٹلی پولیٹیکل بات ہو جاتی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں پولیٹیکل لیول پہ بھی جو ہے نا ٹالرنس نہیں رہی جو کہ ہونی چاہیے. جی بالکل. اب جس طرح اب میڈیا کا دور ہے, بچے جانے انجانے کے اندر وہ کچھ نہ کچھ وہ فیس بک کے اوپر یا ڈفرینٹ جو بھی سوشل میڈیا کے جو سورسز ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے. تو میں ویسے بھی ٹی وی کے اوپر بھی جس طرح وہ چل رہا ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہمارے سیاستدانوں کو بھی تھوڑا سا تحمل سے برداشت کا مظاہرہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ ڈاکٹر صاحب میرے سے خیر زیادہ تجربہ کار اور جانتے بھی ہیں, نجی محفلوں میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے اور بڑے احسن طریقے سے بات کرتے ہیں. میں میڈیا کی بات کر لیتا ہوں کہ ایک چینل پہ میرے ساتھ 2 پولیٹیشینز تھے, اور ہم پروگرام شروع ہونے کے باہر, جیسے ابھی ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو آپس میں تینوں کی گپ شپ چل رہی تھی, دوستی تھی. ایک پارٹی کا تھا, دوسری پارٹی کا تھا. جیسے ہی کیمرے کے سامنے آئے تو اس طرح لڑنا شروع ہو گیا کہ جیسے پتہ نہیں کیا بات ہے. انفارچونیٹلی بس وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گفتگو اس طرح ہونی چاہیے کہ دوسرا انسان اگر آپ نہیں کر پا رہے تو میڈیا آپ کو دیکھ رہا ہے, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ کی گفتگو سے وہ قائل ہو رہے ہیں. آپ کی گفتگو اس طرح کی کنونسنگ ہونی چاہیے کہ آپ نے عوام کو قائل کرنا ہے, نہ کہ اپنے لاجیکل ریشنل ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی اس حوالے سے بہت زیادہ وہ پروگرام بجٹ اور اکنامک کے اوپر تھا, تو میں ایز این ایکسپرٹ تھا شامل. جب میری باری آئی تو میں تو ڈیٹا کے اوپر اور کیا ہو رہا ہے, تو درمیان میں جیسے بریک ابھی آئی تھی, تو بریک آئی تو مجھے جو اینکر پرسن تھا وہ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ بڑا سافٹ بول رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی میں ایک تو پولیٹیشین نہیں ہوں, اور دوسرا میں ایز این ایکسپرٹ آیا ہوں. تو نہیں جی آپ کو بھی لڑنا چاہیے ان کے ساتھ. تو میں خواتین کا رول کافی زیادہ آتا ہے اس میں صرف خواتین نہیں کہوں گا, مردوں کا بھی رول ہے. تو نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو تو میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا. میں اکثر اس میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پڑھی لکھی مائیں دیں, اچھی مائیں.
لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو پڑھی لکھی مائیں زیادہ اچھی مائیں بنتی، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان پڑھ ماں بھی اچھی ماں نہیں بن سکتی. وہ ایک تربیت ہے جو گھر میں ہوتی ہے. تو اس میں اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کا کیا اس میں؟ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ مدرس جو ہیں، جو لیپ آف مدر ہے کہا جاتا ہے کہ دیٹ از دا فرسٹ انسٹیٹیوشن آف اے چائلڈ. کسی بھی بچے کا فرسٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ماں کی گود ہے. اور مطلب اس کو ہم ایجوکیشن کی اس میں ڈسکشن میں نہیں ڈالتے، دیٹ از اے پروون فیکٹ کہ ظاہر ہے جو ایک ایجوکیٹڈ ماں ہوگی وہ تھوڑا جو ہے وہ اور طریقے سے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم پاسٹ پہ جائیں تو ہمارے کیسے کیسے بڑے لیڈرز پیدا ہوئے، کیسے کیسے بڑے ہمارے ہسٹورینز پیدا ہوئے. تو وہاں پہ جب ہم مدرس کو دیکھتے ہیں تو اس وقت فارمل ایجوکیشن تو نہیں تھی. ایجوکیٹڈ میں کہوں گی کہ وہ تھیں، میری اس میں سوچ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ایجوکیٹڈ تھیں کیونکہ وہ قرآن اور سنت دونوں پڑھی ہوئی، بالکل ٹھیک ہے. وہ جو یہ چیزیں پڑھی ہوئی تھیں اور پھر اس کے مذہبی ایجوکیشن اور پھر اس کے بعد جو ان کی وزڈم اور فور سائٹ تھی وہ بہت ڈیولپڈ تھی. دیکھیں نا ایسے صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ تو نہیں پیدا ہو جاتے نا. بالکل صحیح کہا. وہ ماؤں نے کہیں تربیت ایسی کی ہے کہ محمد بن قاسم بن گئے. ہاں جی. تو ایسے تو نہیں وہ ہوا. آف کورس ان کی جو ہے ایک فور سائٹ، ان کا ویژن وہ ڈیفینیٹلی تھا، اور ماں کی تربیت کا تو کوئی میچ ہے ہی نہیں. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایجوکیٹڈ مدر ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے اپڈیٹڈ طریقے سے اور سائنٹیفکلی بھی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے. وہ ایک آپ سمجھے کہ ایک ایڈڈ جو ہے وہ بینیفٹ بچوں کو مل جاتا ہے کہ ایجوکیٹڈ مدر جو ہے وہ اس حوالے سے بھی اس کو لک آفٹر کر سکتی ہے. آپ کیونکہ ڈگری کالج کی پرنسپل ہے اور ایجوکیشنل مینجمنٹ لیڈرشپ کافی بڑا رول ہوتا ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو لڑکیاں آتی ہیں ان کو کوئی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے کہ وہ فیوچر میں اچھی مدر بنے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ صرف بکس کا نام نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں بکس تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے تو وہ بچے بھی ہیں جو پرائیویٹ ایگزامز دے دیتے ہیں. تو جب آپ انرول ہوتے ہیں کسی انسٹیٹیوشن سے، کسی ایک خاص برانڈ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن وہ برانڈ بن کے اس اسٹوڈنٹ کے اندر نظر آنا چاہیے. اب ہم جہاں سے پڑھے ہم نے وہ اپنے اندر ریفلیکٹ کیا اپنی ایجوکیشن میں. کیوں لوگ آج تک ایلومنائز کا حصہ بنتے ہیں؟ تاکہ وہ برانڈ ان کے اندر نظر آئے. تو میرا جو اپنا ایک مین فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اٹ از اباؤٹ دا گرومنگ آف دا پرسنالٹی اینڈ دا کیریکٹر. بالکل تربیت سب سے بڑا، تربیت سب سے بڑی چیز ہے. اور میں نے اسپیشلی اس چیز کو جو ہے وہ انفورس کیا ہوا ہے کہ ہر جو ہے وہ لیکچر میں یا ہر ایک میٹنگ میں اسٹوڈنٹ کو نہ چند منٹ آپ دیں اباؤٹ دا کیریکٹر بلڈنگ. بالکل. اور جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ ٹالرنس کی اور پیشنس کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب چیزیں اسی وجہ سے لیکنگ ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس میں جو مین بات ہے جو ہم آج باتیں بھی کر رہے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑی بات ہم سب اس کو میرا خیال ہے کہ کنفیس کریں کہ ہم نے ایجوکیشن کو بہت اگنور کیا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کسی بھی سوسائٹی کو اگر آپ نے ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جانا ہے نا، تو آپ کچھ نہ کریں، نہ اس سے کوئی پولیٹیکل فائٹ کریں، نہ اس سے کوئی اکنامک فائٹ کریں، نہ اس سے کوئی سوشل فائٹ کریں. آپ اس کے ایجوکیشنسٹ ہیں نا جو ان کو ڈیگریڈ کر دیں. بالکل ایجوکیشن کے اوپر امپورٹینس کم کر دیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کی نیکسٹ جنریشن پریپیئر ہو کے، آپ جو جنریشن تیار کر رہے ہیں نا وہ نیکسٹ 30 ایئر کا پروجیکٹ ہے. بالکل صحیح کہا. آپ نے جو دے دیا وہ نیکسٹ 30 ایئر فیوچر ہوگا آپ کے ملک کا. اور جرمن چانسلر نے اس پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے بات کی کہ اس کو کہا گیا کہ جی ٹیچرز کی تنخواہ بہت زیادہ ہے، تو انجینئرز، ڈاکٹرز اور بیرسٹر حضرات، ججز نے کہا کہ ہماری تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے. تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ یہاں پہنچے کس نے پہنچایا آپ کو؟ ایک ٹیچر نے. کیسے آپ سوچ سکتے کہ میں ان کی تنخواہ سے آپ کی تنخواہ زیادہ کروں؟ تو یہ دیکھیں انفارچونیٹلی یہ ایک ڈائلیما ہے کہ ٹیچرز کو ایجوکیشن کو اس کا رائٹ سٹیٹس نہیں دیا جا رہا. اور یہ بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ ایجوکیشن کا کیا سٹیٹس ہے کسی سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں، لیکن ہم اس کو وہ سٹیٹس نہیں دے پا رہے ہیں ابھی بھی. اور اس کا ریزلٹ کیا ہو رہا ہے کہ وہ فیڈ بیک ہمارے اوپر ہی آ رہا ہے. دیکھیں اگر ہم ایجوکیشن کو امپورٹینس نہیں دیں گے،
ایک ورتھ لیس ڈاکٹر بن جائے گا. خدا نہ خواستہ کل آپ اسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, آپ کے پاس سب کچھ ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو باہر لے جانے کے لیے ہفتہ 10 دن تو ٹائم لگے گا, 1 ویک تو لگے گا. ایمرجنسی میں آپ کو اپنے ہی ڈاکٹرز کے پاس آنا پڑے گا, اور یہ وہ ڈاکٹر وہی ہے جس ایجوکیشن سسٹم کو آپ نے اگنور کیا تھا. میں تو یہ کہوں گی کہ جتنا ہماری سوسائٹی میں یہ ہم جو میڈیا پہ دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑا کلیشز, ایز این ایجوکیشنسٹ بھی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, ایز این ایڈمنسٹریٹر بھی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, تو مجھے تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سب اسی ایک گیپ, اسی ایک ویکیوم کو کریٹ کرنے کا رزلٹ ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ ہم کتنے لوگ ہیں جو آج لٹریچر اور فلسفی کی بات کرتے ہیں؟ بہت کم. اس میں کوئی شک, یہ دونوں سبجیکٹس ہم نے چھوڑ دیے. جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو لٹریچر پہ بات ہوتی تھی, فلسفی پہ بھی ہوتی تھی, سائنس تو ہم نے پڑھی تھی, لیکن یہ دو چیزیں ہمیں اس طرح پڑھائی جاتی تھی, ریلیجیسلی ہم اس کو فالو کرتے تھے کہ جیسے یہ بہت کوئی بڑی بات ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہم نے پوئٹری پڑھنی ہے, ہم نے شیکسپیئر کو پڑھنا ہے, ہم نے ٹی ایس ایلیٹ کا رول, ایک مورل رول. آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں سائیکولوجیکلی بڑی ضرورت ہے ان کی. آپ جب ان کو فائنل آرٹس پڑھائیں گے, فلسفی پڑھائیں گے, تو پیشنس تبھی ڈیولپ ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ تبھی ڈیولپ ہوگی جب آپ نے فلسفی اور لٹریچر پڑھا ہوگا. خالی سائنٹیفک سبجیکٹ پڑھانے سے آپ روبوٹس تو پیدا کر سکتے ہیں. فرسٹ فلائٹ جو ہے اس میں بھی ایک لیسن تھا, اس میں بھی لیسن تھا. تو آپ نے ہیومن بینگز پیدا کرنے ہیں یا آپ نے روبوٹس پیدا کرنے ہیں؟ بالکل ٹھیک تھا جی قادر صاحب. اس پوائنٹ آف ویو سے مطلب یورپ میں گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے. رسپیکٹ کے علاوہ وہاں بینیفٹس بہت ہیں کہ آپ نے اگر ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے تو آپ کو پریورٹی ہے بینگ اے ٹیچر, آپ کو سب سے پہلے وہ انٹرٹین کریں گے. انشورنس کے لیے جائیں گے تو آپ کو 80% کنسیشن. اسی طرح مختلف پوائنٹ آف ویو سے بے شمار طرح کے آپ کو جو ہے نا بینیفٹ ملتے ہیں. لیگل بھی, اگر ٹیچر چلا گیا کسی بھی وجہ سے تو سب سے پہلے جو ہے نا اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے اور اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. کیا ہماری کورس میں بھی ایسا ہے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان بننے سے آج تک اس کے اوپر اس طرح کام نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. ہم نے ایجوکیشن کو پس پشت اور پس پردہ کر دیا, آج سے نہیں جب سے پاکستان بنا. ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی اور انفارچونیٹلی ابھی بھی اس طرح نہیں دی جا رہی. فیکٹس تھوڑے سے اب بہتر اس حوالے سے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر اب یونیورسٹیز بن رہی ہیں, کالجز بن رہے ہیں, اسکولز کا اسٹینڈرڈ قدرے بہتر ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی ہم اس جگہ نہیں ہے, اس منزل تک ابھی تک ہمیں پہنچنے میں ابھی بہت وقت لگے گا. بالکل ٹائم. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں خیر حکومتوں کا تو ہے ہی ایک ان کا رول تو ہے ہی, ان کی ان کو بلیم کیا جا سکتا ہے اس چیز کے لیے, لیکن ادر دین دیٹ ہم نے ایز اے ہول معاشرے کے اندر بھی ٹیچرز کو وہ ویلیو کبھی کیا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بچوں کو کہا کہ تم نے کیا بننا ہے, ایک نے کہا ڈاکٹر بننا ہے, دوسرے نے کہا میں نے وکیل بننا ہے, تیسرے نے کہا پائلٹ بننا ہے. بہت کم یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ٹیچر بننا ہے, یا میں اگر اسکول جاتا ہوں تو مجھے اپنے ٹیچر جیسا یا اپنے استاد یا اپنی استانی جیسا رول ماڈل نہیں دیتے ہیں. رول ماڈل نہیں دیتے. تو یہ اور اس میں اگر ہم کمپیریزن کریں ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے اندر بہت پیچھے ہیں. آپ نے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کو بیان کیا کہ جس طرح ویسٹرن ورلڈ کے اندر یا یورپ کے اندر یا ایون ہول آف دا ویسٹرن ورلڈ میں اس کو کہہ لوں, اس کے اندر جس طرح ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں, ہمارے یہاں پر ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. یہاں پر انٹروڈکشن یہ تو ہے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں, میں وکیل ہوں, میں پولیس والا ہوں, یا میں فلانا سرکاری افسر ہوں, یا فلاں ہوں. یہاں پر ابھی تک وہ انٹروڈکشن جو ہے, یا کہ جی میں ایک ٹیچر ہوں, کہ جس کی رسپیکٹ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے. اب جب تک ہم معاشرے کے اندر اس چیز کو ڈیولپ نہیں کریں گے, اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ونس اگین ہمیں کلیکٹیولی کام کرنا پڑے گا. ہم کسی ایک کے اوپر
کہہ دیں کہ یہ صرف حکومت کا کام تھا یا یہ کہہ دیں کہ صرف فلانے اسٹیک ہولڈر کا کام تھا. اب ہم ان چیزوں سے باہر آ جانا چاہیے. جب تک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ہم چیزیں نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی ایجوکیشن سسٹم اور اس کو بہتر نہیں کر سکیں گے. ایجوکیشن کے ساتھ ایک اور چیز میں اٹس امپلائڈلی ریلیٹڈ, ہم نے انٹلیکچوئلز پیدا کرنے بند ہو گئے ہیں. انٹلیکچوئلز آ ہی نہیں رہے. انٹلیکچوئلز کب آئیں گے؟ جب ایک ایجوکیشن سسٹم بہتر ہوگا, جب معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی بات سننے کے تحمل ہوگا, جب ڈائلاگ ہوگا, جب ایک دوسرے سے آرگومنٹس ہوں گے, تب ہم تھوڑا آگے بہتری کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں گے, گامزن ہوں گے. جب میڈیا کو دبایا جائے گا, جب عدالتوں کو پریشرائز کیا جائے گا, اور جب اس قسم کی مختلف, بہت زیادہ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن جب تک ہم اس ماحول کے اندر جو اس وقت چل رہا ہے, انفارچونیٹلی ایک چیز ہوتی ہے بہتری کی طرف جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے, ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے. ہم اس طرح چیزوں کو اپنے بچوں کو وہ فیوچر نہیں دے پا رہے ہیں جو ہمیں دینا چاہیے. اور سب کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے. ہمیں کچھ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی بگڑا تو ہے بہت کچھ, لیکن آگے اپنے فیوچر کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آج کی تاریخ میں بھی بیٹھ جائیں تو ہم بہت ساری چیزیں, ابھی بھی ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. بالکل. جی میم, آخر میں عید کا کوئی خاص میسج آپ دینا چاہیں؟ جی, عید کا میسج تو یہی ہے کہ اس کو انجوائے کریں خوب. چھٹیاں بھی ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, اور اپنے سوسائٹی کے ساتھ جو ہے اسپیشلی ان لوگوں کو پریورٹی دیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں. بالکل, جو سارا سال آپ کی خدمت کرتے ہیں. دے آلسو لک اپون دیز ڈیز, خاص طور پہ وہ ان دنوں میں بہت جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹارٹ ان سے لیں, پہلے ان میں خوشیاں بانٹیں. آٹومیٹیکلی اسلام تو ریلیجن ہی یہ ہے کہ چیزیں خود بخود ریفلیکٹ ہو کے آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. قادر صاحب بہت خوبصورت بات کی. اسی کو آگے اس طرح بڑھاؤں گا کہ جس طرح ہم عید کے اوپر خوش رہتے ہیں, دوسروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں, خوشیاں بانٹتے ہیں, خوشیاں سمیٹتے ہیں, اگر ہم سارا سال انہی خوشیوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی بانٹنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم عید اور عید کے علاوہ ہم اسی طرح ایک اچھی قوم بن کر ابھر سکتے ہیں. بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہی پیش آئیں جس طرح ہم عید کے اوپر 3 دفعہ گلے لگتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے گلے لگاتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پیار محبت اور یہ اظہار کا جو جذبہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت ساری چیزیں صرف اسی لیے بہت ساری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں, حل ہو سکتی ہیں, اور اسی طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آنے کا, اور باقی جو آپ لوگوں کا ایکسپرٹ ایریا اس پہ ہم بعد میں کسی وقت پروگرام رکھیں گے. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اجازت لینے سے پہلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ عید کا جو مقصد ہے, وہ جو جذبہ اظہار اور قربانی کا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو صفائی نصف ایمان ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, اور عید پہ بھی ہمیں اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.